جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو our first series of Ramadan, part 1. سب سے پہلے جو ہے ہم ایک دعا سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو جی انجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رحمن یا اللہ قلبی بعین اصبعی کتل کریمتین. یا اللہ یا رحمان ہمارے قلوب آپ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہیں. تقلبہ کیف تشاء، آپ جہاں چاہتے ہیں اس کو موڑتے ہیں. فثبت قلوبنا علی دینک، یا اللہ ہمارے دلوں کو دین کے اوپر ثابت قدمی عطا کر دے. وانزل سکینت فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں پہ سکینت نازل کر دے. والزمنا کلمت التقوی، اور یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے تقوی سے بھر دے. وجعلنی احق بہا واہلہا یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ امت مسلمہ کی جو تکلیفیں درد ہیں وہ دور فرما دے. اللہم اغفر وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. یا اللہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ تمام امت مسلمہ فلسطین سمیت کشمیر سمیت اور جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ہیں، یا رب العالمین ان کو ایمان پہ ثابت قدمی عطا کر دے. یا اللہ پاک، یا اللہ ان کی مدد اپنی غیب سے کر دے. یا اللہ ہمیں ایز امت جوڑ دے اور کھڑا کر دے کہ ہم لوگ بھی دین کے نفاذ کے لیے کوششیں اور محنت کر سکیں، کہ یہ جو اذیت اور یہ جو تکلیف امت کا ایک حصہ کاٹ رہا ہے، یا اللہ ہم اس طریقے سے ہمیں کھڑا کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کے، کہ امت اتنی بے بسی میں دوبارہ کبھی نہ آئے. یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، دشمنوں کی جمعیت کو توڑ دے. یا اللہ ان کے اوپر وہاں سے وہ تکلیفیں اور وہ اذیتیں نازل کر. یا اللہ ان کے قدم اکھڑ جائیں. یا اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے یا ان کے قدم اکھاڑ دے. یا اللہ ان کے ہدایت کے راستے کھول دے یا ان کے قدم اکھاڑ دے، ان کو ذلیل و رسوا کر دے. آمین یا رب العالمین. اللہم اهدنا الصراط المستقیم. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وآل ذاتك. آمين يا رب العالمين. آمین یا ربی آمین. جی ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں.
पावर पॉइंट जी, हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये एक थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि तफसीर आप कौन सी तफसीर कर रहे हैं और कौन इस तफसीर को की सेशंस जो ले रहा है। तो हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारा मेन मकसद जो है वो आप में तजस्सुस पैदा करना है एक नए तनाजुर के हवाले से, ना सिर्फ रूहानी रहनुमाई के तौर पर बल्कि इंतहाई जदीद और फ़िक्री इल्म और हतमी सच्चाई की रोशनी के तौर पर भी। तो इसकी तालीमात को हम अपनी गुफ्तगू में इतनी ही आसानी के साथ ज़ब्त करें ताकि जो हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू होती है हम उसमें इन चीज़ों को शामिल करें और इनके ऊपर जो है हम पॉन्डर करें। तो ये तफसीर जो है हमने बेसिकली एक तफसीर से ये सेशन नहीं बनाया बल्कि मुख्तलिफ तफसीर की रिसर्च के बाद जो है इसको एक सेशन की शक्ल दी गई है। तो ये जैसे कि एक ट्रेडिशनल तौर पे दुराए कुरान होता है या तफसीर के वो सेशंस चलते हैं, ये टोटली उससे डिफरेंट है। मेन मकसद हमारा ये है कि आप लोग के अंदर एक थोड़ी सी मोटिवेशन पैदा करें ताकि आप जब कुरान को खोलें, अहादीस को खोलें, तो ये है कि आप उनके अंदर डाइव करें, उनके अंदर से वो पर्स निकालें जो कि आज तक हम नहीं निकाल पाए। क्योंकि जब एक दौरा कुरान चल रहा होता है हम सुनते हैं और एक सेशन के बाद जब वहां से उठते हैं तो उसके बाद वो सेशन वहीं रह जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप जब यहाँ से भी जाएं तो आप इस चीज को इसके ऊपर मजबूर हो जाएं कि आपका अपनी सोच जो है वो इस खोज में लग जाए कि इस कुरान के अंदर क्या है, अल्लाह ताला ने क्या ऐसे निशानियां दी हैं कि जिनसे हम सबक हासिल करें और जिनको हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं। तो इस लिहाज से ये सेशंस जो हैं ये टोटली डिफरेंट है निस्बतन उन सेशंस के जो कि ट्रेडिशनल तौर पे एक रमज़ान में किए जाते हैं। तो हमारा इस रमज़ान का एजेंडा जो है ये 4 वीक्स पे है और 4 वीक्स में हमने डिवाइड किया है मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। हम तफासिर को जैसे कि एक ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता है कि आप एक सीक्वेंस में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज चीज़ों को सिलेक्ट किया है और ये जो टॉपिक्स हैं हर वीक हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीक में जो पहला हमारा टॉपिक है वो रब्बुल आलमीन के बारे में है और इसके ऊपर जो है हम कुरान के अंदर और अहादीस के अंदर जो हमें चीज़ें मिलती हैं हम कोशिश करेंगे कि हम इनको एक्सप्लोर करें और उनकी खोज में लगें ताकि हमें समझ आ जाए कि अल्लाह ताला ने जो रब्बुल आलमीन के बारे में जो बात की है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये रब्बुल आलमीन का जो है और कॉस्मोलॉजी एंड यूनिवर्स का ये हमारा पहला सेशन होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले सेशंस में करेंगे। तो शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो नाज़िया ने जैसे बताया कि आज का जो हमारा थीम है वो कॉस्मोलॉजी एंड यूनिवर्स के ऊपर है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। शुक्रिया। तो कॉस्मोलॉजी एंड यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव में ही हम देखेंगे कि कुरान में हमें क्या-क्या साइंस मिलते हैं और वो किस तरह से ऑसिलेट करते हैं, रेज़ोनेट करते हैं साइंस के साथ और किस तरह से जो है वो अल्लाह ताला का जो रब्बुल आलमीन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉस्मोलॉजी एंड यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव में किस तरह से हमें नज़र आता है। तो यहाँ पे हम इन सेशंस में ना तो हम साइंस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ना ही हम साइंस के थ्रू कुरान को नाउज़ुबिल्लाह प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंस हम सिर्फ़ एज़ एक लैंग्वेज टूल के तौर पे यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि कुरान जो है वो इस लैंग्वेज में कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे बात करता है। जी नाज़िया नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएँ।
रब्बुल आलमीन का जो लफ्ज़ है वो बहुत दफ़ा यूज़ होता है कुरान में, और बहुत सारे लोग इसको डिफ़रेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो रब के अगर हम मतलब पे हम जाएँ तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो कॉस्मोलॉजी और यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में बेहतर इससे रेज़ोनेट करता है, वो एक सस्टेनर और एक मास्टर और एक इवॉल्वर के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। और अगर हम आलम की बात करें तो आलम को भी लोग बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो डिफ़रेंट अरबी का जो एक लफ्ज़ है क़र्न के जितने दवाम या ज़माने या टाइम गुज़रे हैं, उसको लोग आलम से तशबीह देते हैं कि वो एक आलम था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम बिल्कुल स्टार्ट से देखें कि आज से पहले जब ज़मीन का जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर हुई थी, पैदा हुई थी 4.5 अराउंड बिलियन ईयर्स पे, और उसके फ़ौरन बाद ही अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स के बाद जो है वो ज़िंदगी स्टार्ट हो गई थी। एक सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज़्म क्रिएट हुआ था। और बड़ी एक अजीब बात लगती है कि उसके फ़ौरन बाद मुख्तलिफ़ जो एराज़ आए उसमें डिफरेंट मैस एक्सटिंक्शंस हुई कि पूरी की पूरी जो नस्लें थीं या ऑर्गेनिज़म्स थे, जो लाइफ़ थी वो ख़त्म हो गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 250 मिलियन ईयर्स अगर देखें पहले, तो 95% जो एनिमल्स थे वो तकरीबन डेड हो गए थे। और ये जो है और इसी को ग्रेट डाइंग का भी नाम दिया जाता है इस पूरे कॉन्सेप्ट को। इसी तरह से अगर आप 65 मिलियन ईयर्स देखें पहले, तो 75% एनिमल्स जो थे वो चले गए थे, जैसे डायनासोर्स का एज था। ये डिफरेंट एराज़ हैं, और ये सारे जो नंबर्स हैं आपको डिफरेंट रिसर्चेस में मिल जाएँगे। आप गूगल पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएँगे कि किस तरह से फ़ॉर्मेशन हुई और कहाँ से जो है किस तरह से डिफरेंट एराज़ जो है वो क्रिएट हुए। उसके बाद फिर होमो सेपियन का दौर आता है, जहाँ से इंसानी इर्तिका का या मॉडर्न सिविल ह्यूमनाइज़ेशन जो है वहाँ से स्टार्ट होती है। ऑल्दो दे वर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन एक वहाँ से एक सिमिलर स्पीशी का स्टार्ट होता है। और अफ्रीका में 300,000 ईयर्स अगो यहाँ जो है इनके हमें जो है वो रेमिनेंट्स मिलते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीशी क्रिएट हुई जिसको निएंडरथैल्स कहते हैं, और ये एक इंसान और जो उससे पहले की जो होमो सेपियंस था उसका एक मिक्सचर था। ऑल्दो जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि दे वर क्वाइट सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन ये टोटली डिफरेंट थे। ये जो लैंग्वेज थी जो जैसे हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोग लैंग्वेज इनके वहाँ बहुत ही कम थी, ये लोग इशारों में बात करते थे। उसके बाद जो है निएंडरथाल्स, इवन ये 40,000 ईयर्स तक भी इनके जो है वो कुछ असरात मिले हैं जियोलॉजी के अंदर, तो ये लोग थे। और उसके बाद फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दौर शुरू होता है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने ज़ुबान जो है वो हार्डवायर इंटरवाइंड कर दी थी उनके जेनेटिक्स के अंदर। तो ये डिफरेंट आलम है, डिफरेंट दौर है जो अल्लाह ताला ने गुज़ारे हैं। इस पर्सपेक्टिव में भी हम कहते हैं कि हाँ, रब्बुल आलमीन। और अगर हम थोड़ा इसको डिफरेंट एक और पर्सपेक्टिव में देखें, तो जितनी यूनिवर्सेस हैं, ठीक है? और उसके पर्सपेक्टिव में भी हम कहते हैं कि जी हाँ, अल्लाह ताला जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्स के मालिक हैं, तो उसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट फिर आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारे एक सिर्फ़ एक यूनिवर्स की नहीं, हमारी यूनिवर्स की नहीं, हम बहुत सारे यूनिवर्सेस की बात करते हैं। और इसी तरह से फिर आलम अरवा और आलम बरज़ुख और जो है वो इस तरह से डिफरेंट आलम आ जाते हैं, और इनको हम देखेंगे कि कुरान में और साइंस में इसके जो है हमें कहाँ-कहाँ पे इसके जो है वो साइंस मिलते हैं। जी, नाज़िया नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएँ। तो जो मेन टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं इसके अंदर जो अम्ब्रेला है हमारा, वो है समावात एंड अर्थ का, जो अल्लाह ताला ने बहुत दफ़ा इसका नाम इस कुरान में इसका ज़िक्र किया है। फिर जन्नत जन्नत का ज़िक्र किया है कि क्या वो भी एक यूनिवर्स है, और जितनी डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं जैसे आलम अरवा और बरज़ख की हम बात करेंगे। सूरह अराफ के अंदर इसी तरह यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट है कि चैनल्स का, पोर्टल्स का और सिदरतुल मुंतहा का, उसके पर्सपेक्टिव में देखेंगे। इसी तरह से इल्लीन एंड सिज्जीन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और अर्श देखेंगे। इन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला जब समावात एंड अर्थ की बात करते हैं तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो ये कहानी शुरू होती है बिग बैंग से। नाज़िया आप क्लिक करेंगे प्लीज़? जी। साइंस ये कहती है कि हमारी कायनात की जो तख्लीक है वो बिग बैंग से हुई और एक धमाके से हुई, और एक एक्सप्लोजन हुआ। और जैसे आप लोग जानते हैं कि जब भी एक्सप्लोजन होता है तो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जो है वो एक धुआँ क्रिएट होता है, एक एक पूरा एक एनवायरनमेंट डेवलप होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, और जो है उसके नतीजे में फिर बहुत सारी आगे से ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई। लेकिन अल्लाह ताला इसी इसी एक्सप्लोजन को कुरान में किस तरह से कहते हैं कि नाज़िया आप क्लिक कर देंगी प्लीज़ सारी? जी। कि डू द अनबिलीवर्स नॉट रियलाइज़ दैट द हेवन्स एंड द अर्थ वर स्यून टुगेदर, एंड देन अल्लाह ताला कहते हैं कि देन वी रिप्ड इट अपार्ट।
تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ اللہ کے سائنٹسٹ کے لیے اٹس این ایکسپلوژن، ایک بگ بینگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جسٹ رپٹ اپارٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے ہیون اور ارتھ کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا. اور ساتھ ہی پھر نیکسٹ جو ہے کچھ آیات میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وی کریٹڈ ہیونز اینڈ ارتھ ان 6 days. اور یہ بھی جو ہے وہ سائنس کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 6 days میں کریٹ کیا ہیون اینڈ ارتھ کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے نازیہ ایک سلائڈ پیچھے تھوڑا سا کریں گے. ہاں جی، آگے آ جائیں، آگے جی، آگے چلتے جائیں. ہاں جی، تو جیسے سورہ فاطر میں جو جس کا مطلب اوریجنیٹر بھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کانسیپٹ کا بڑے جو ہے وہ ڈیٹیل طریقے سے اور اچھے طریقے سے جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو اس آیت میں بھی ذکر ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، اور اگر وہ اس کو اگر زمین اور آسمان اپنی جگہ سے ہل بھی جائیں تو اللہ ہی اس کو سنبھالنے والا ہے. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ آیت ہے کہ ایسی کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کس طرح سے تھاما ہوا ہے، وہ کیا چیز ہے، کیا پروسیس ہے، کیا فزیکل فینومنا ہے کہ جس سے یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں. تو اگر ہم اسی چیز کو اگر سائنس کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اس پوری فزکس میں کچھ کانسٹنٹس ہوتے ہیں جن کے نمبرز جو ہیں وہ فکسڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، اور اسی کی وجہ سے پوری یونیورس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور اس کا نظام چل رہا ہے. فار ایگزامپل اسپیڈ آف لائٹ کی آپ ایگزامپل لے لیں، آپ گریوٹی کے نمبر کی بات لے لیں، آپ ایلیمنٹس کے میس اور ایٹامک نمبرز کی بات لے لیں. دے آر ویری پریسائز اپ ٹو سیورل ڈیسیمل پلیسز، جیسے آپ کو اسنیپ شاٹ میں بھی نظر آ رہا ہوگا. اگر اس میں ذرا سا بھی فرق آ جائے، بال برابر بھی فرق آ جائے، تو یہ کائنات جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے. لیکن یہ اللہ ہی ہے جنہوں نے اس نمبر کو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ جو ہے یہ کس طرح سے، یہ شروعات کیسے ہوئی، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی بگ بینگ ہوتا ہے، اس کے بعد جب دھماکہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ایکسپلوژن ہوتا ہے، اسموک ہوتا ہے، تو اس کے بعد اللہ کے حکم سے بہت ہی لائٹ ویٹ کچھ ایلیمنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں جس کو نارملی ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم کہتے ہیں. اور جب یہ سب دھواں تھا، گیشیس تھا، تو اسی میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت ایک اور معجزہ ہمیں نظر آتا ہے گریوٹی کی صورت میں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گریوٹی انٹروڈیوس کراتے ہیں اسی اسموک کے اندر، اور وہاں سے جو ہے وہ سٹارز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب سٹارز بننا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد، اور یہ پروسیس اٹس سو انٹرسٹنگ کہ بگ بینگ کے 20 منٹ کے اندر اندر جو ہے یہ سارا پروسیس سٹار فارمیشن کا اور جو فیوژن کا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد سٹارز کے اندر ہیویئر ایلیمنٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. دے آر ویری نیسسری فار لائف، فار ایگزامپل آکسیجن، کاربن، نائٹروجن. اور وہیں سے ہماری اور آپ کی جو زندگی کا یا اوریجن کا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ہیومن زندگی جو ہے، باڈی ہے، اس کے یہی بیسک ایلیمنٹس بلڈنگ بلاکس ہیں. تو ہماری جو شروعات ہے وہ بیسیکلی ستاروں سے ہی شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ ایلیمنٹس وہاں کریٹ ہوئے تھے، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا آغاز کرنا تھا. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں ناظرین. اچھا، تھوڑی دیر کے لیے اب سوچیں کہ اب ٹھیک ہے، سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ ہوا، لیکن کیا اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے کوئی کلوز دیتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ سے بھی پہلے ایک بہت ہی انفائنیٹلی ایک ڈینس پوائنٹ تھا، جس کے اندر جو ہے جب وہ ایکسپلوڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد سے میٹر، انرجی اور اسپیس اینڈ ٹائم کا ایون کانسیپٹ وہاں سے انٹروڈیوس ہوتا ہے. تو سائنس جو ہے، اسٹیفن ہاکنگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ جو پوائنٹ تھا دیٹ ہیز زیرو ڈینسٹی اینڈ والیوم، وچ مینس سم تھنگ وچ ڈزنٹ ایگزسٹ. بٹ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بالکل زیرو ڈینسٹی اور زیرو والیوم سے اتنے بڑے ایکسپلوژن سے ایک یونیورس تخلیق ہو رہی ہے؟ تو قرآن اس کا وہی جواب دیتا ہے کہ عدم سے وجود میں جو لانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور سورہ ہود میں اگر آپ دیکھیں تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہیون اور ارتھ کی کریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہز تھرون ہیڈ بین اپون واٹر. اس کا مطلب ہے کہ اس کی شروعات بہت پہلے سے ہو چکی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو تھرون ہے، جو عرش ہے، وہ پانی کے اوپر تھا. تو اب آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ کیا بگ بینگ سے پہلے عرش تھا، خدا کی ذات تھی اور پانی تھا، اس کے علاوہ وہاں پہ اور کیا تھا؟
تو ایک جو حدیث ہمیں ملتی ہے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی چیز کیا کریٹ کی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ پین۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قلم تھا، اور اگر قلم تھا تو obviously لوح محفوظ بھی تھا، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈگری اور جو فیٹ ایکسٹریکشن کا پروسیس ہے وہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا۔ نظر کلک کریں گے آپ ایک دفعہ؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پہلے سے جو ہے وہ موجود تھیں۔ فار ایگزامپل ابھی میں نے بتایا قلم، لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ کا عرش۔ لیکن کیا ٹائم اینڈ اسپیس اور میٹر کیا یہ بھی پہلے سے موجود تھا؟ کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ سے ٹائم اور اسپیس کا آغاز ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور بہت پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ I am the time because Allah doesn't need time and space. He is not bound by space and time. تو اللہ تعالیٰ کو تو ٹائم اینڈ اسپیس کی جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہی از ٹائم، اللہ تعالیٰ از دا کریٹر آف دا ٹائم۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ بھی ہمیں قرآن سے مل جاتا ہے۔ جی نازیہ نیکسٹ سلائڈ پہ پلیز آ جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بگ بینگ کا ماڈل کس طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سائنس کا ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاٹ سے کریشن ہوتی ہے، اس کے بعد ایکسپلوژن ہوتا ہے، ستارے بنتے ہیں، اور ستاروں میں جو ایلیمنٹس بنتے ہیں وہاں سے ہیومن بینگ کی لائف کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن قرآن جو ہے وہ اس ماڈل کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ تو ابھی میں نے ایک اسموک کا لفظ یوز کیا تھا، اف یو ریمبر، کہ سائنس کہتی ہے کہ اسموک اور کلاؤڈ بیس سے ہائیڈروجن اور ہیلیم سے پھر آگے فردر ستارے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بالکل اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جو ایک آیت یہاں پہ ہے کہ جب وائل جو اسکائی تھا وائل اٹ ہیڈ بین اسموک، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یوز کیا ہے ثم استویٰ۔ تو کچھ مفسرین جو ہیں جو سائنٹیفک تفاسیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے گریوٹی کو انفیوز کیا تھا جو ہے اس کے اندر اپنی یونیورس کے اندر، کیونکہ اگر سائنٹیفک پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ گریوٹی انٹروڈیوس ہوئی تھی اور گریوٹی کے بعد ستاروں کی فارمیشن ہوئی تھی۔ تو ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ ثم استویٰ، کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے گریوٹی کو انفیوز کیا وہاں پہ، اور وہاں سے جو ہے وہ پھر اس کے بعد ڈفرنٹ گلیکسیز بنے، سلیکانس بنے، اور ڈفرنٹ جو ہیویئر بیسڈ ایلیمنٹس ہیں وہ وہاں سے اس کے بعد بنے۔ اب قرآن کا ماڈل یہ کہتا ہے کہ جب بگ بینگ ہوا تو اس کے بعد بگ باؤنس ہوا، یعنی کہ بگ باؤنس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے پھر ہمارا جو پلینٹ ارتھ ہے، جو زمین ہے، اس کا ایک سائیکل شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، پھر وہ وہاں سے شروع ہوا۔ اور اس کے بعد جب یہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو دوبارہ سے ایک بگ بینگ 2 ہوگا، جہاں سے اللہ تعالیٰ اس پورے سماوات الارض کو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، اور پھر ججمنٹ ڈے جو ہے وہ دوبارہ سے وہاں پہ کریٹ ہوگا۔ تو یہی ماڈل جو ہے وہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے۔ جی نازیہ نیکسٹ سلائڈ پہ پلیز آ جائیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس کہانی میں جب ہم نے کہا کہ یونیورس اللہ نے کریٹ کر دی، ستارے بن گئے، گیلیکسیز بن گئی، تو ارتھ کہاں پہ آئی، زمین کب بنی، اور اس پورے پروسیس میں کس سٹیج کے اندر جا کے چیزیں کریٹ ہونا شروع ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی اس کے بارے میں بار بار قرآن کے اندر بولا ہے کہ وی کریٹڈ ہیون اینڈ ارتھ ان 6 days۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ایسی بھی ہے، سورہ فصلات ہے بیسیکلی، جس کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو جو ہے وہ 2 دنوں میں کریٹ کیا۔ تو یہ جو 2 دن ہیں دیز آر ود ان دا 6 days جو پیریڈ ہے اس کے اندر، اور یہ ارتھ ڈیز نہیں ہیں بلکہ یہ تھرون ڈیز ہیں جو اللہ کے ہاں جو ہے اس کی جو استعمال ہوتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل کہ اگر آپ دیکھیں تو جو 5ویں دن سے جو لاسٹ 2 days ہیں، 5th ڈے سے ارتھ کی فارمیشن ہونا شروع ہوئی تھی، اور اسی لیے اگر آپ ارتھ کی ایج کو دیکھیں تو وہ تقریباً 4.6 بلین ایئرس بنتے ہیں، جو کہ 1/3 ہے ٹوٹل یونیورس کا، which is 13.8 بلین ایئرس۔ تو یہ سائنس کے اس فیکٹس کے ساتھ بھی ریزونیٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ 2 days میں جو ہے وہ ارتھ کو کریٹ کیا۔ اور اسی طرح سے پھر جو ہیونز ہیں، جو 7 آسمانوں کا کانسیپٹ ہے، وہ بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ آخری 2 دن میں جو ان کی کریشن فرسٹ ڈے سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن آخری جو 2 دن ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفائنڈ کیا، ان کو کمپلیٹ کیا، ان کو آرڈینڈ کیا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فرسٹ ہیون ہے جس کے اندر ہم لوگ، ہماری یونیورس سے ہم لوگ رہ رہے ہیں، ارتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لینٹرن سے سجایا۔ تو یہ کانسیپٹ بھی ہمیں وہیں سے ملتا ہے۔ جی نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں۔ اس کے بعد ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس کے اندر 7 ہیونز اور جو 7 ارتھ کا جو
कॉन्सेप्ट है, जो आर्किटेक्चर है, जो यूनिवर्स का, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये साइंस जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए थे। और उनसे पूछा गया था कि जब एक दफ़ा वो एक सहाबी के साथ बैठे हुए थे और उनके क्वेश्चंस पे उन्होंने जो है वो मल्टीपल आंसर दिए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर जो है वो बादल हैं, हम और उससे भी फिर उन्होंने ग्रेजुअली वो फिर ऊपर जाते गए कि क्या उससे ऊपर क्या है, फर्स्ट हेवन है, फिर उन्होंने पूछा उसके ऊपर क्या है, तो कहा सेकंड हेवन है, थर्ड हेवन एंड सो ऑन। एंड ही वेंट अप टू सेवंथ हेवन, के 7 आसमान हैं हमारे ऊपर। जब उन्होंने फर्स्ट हेवन की बात की, तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडीड इट्स अ प्रिजर्व्ड कैनोपी फर्मामेंट हुज सर्ज इज रिस्ट्रेन्ड। तो ये बेसिकली वो मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी फ़ोर्स है उस मिल्की वे गैलेक्सी को होल्ड किया हुआ है, रिस्ट्रेन किया हुआ है, उसको प्रिज़र्व किया हुआ है। तो वो जो फ़ोर्स है दैट्स अ मैसिव ब्लैक होल, जो कि मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके अंदर जो है उस पूरी गैलेक्सी को उसने होल्ड किया हुआ है। और उसके बाद फिर सेकंड हेवन, थर्ड हेवन, फोर्थ हेवन एंड अप टू सेवंथ हेवन जो है वो बताते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर साथ वो ये भी बताते हैं कि दोनों हेवन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 500 ईयर्स का है। और अब अगर देखा जाए तो क्या एक हेवन से दूसरे हेवन का जो डिस्टेंस है वो 500 लाइट ईयर्स पे अगर हम जाएँ, तो हमें लगता है कि ये बहुत ही कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो यूनिवर्स हैं वो सुपर इम्पोज़्ड हैं, वो एक दूसरे के ऊपर हैं। वो अब हम आगे चल के देखेंगे कि वो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे आता है। फिर इसी तरह से अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्थ के कॉन्सेप्ट को भी इस तरह से बयान किया कि हमारी ज़मीन जो है, उसके नीचे इसी तरह से जो 7 ज़मीनें हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 500 लाइट ईयर्स का है। और इसी तरह फिर वो कहते हैं कि अल्लाह इज़ अव्वल, अल अव्वल और अल आखिर, कि वहाँ पे अगर हम नीचे जाएँ तो आपको अल्लाह ताला मिल जाएँगे। जी, नेक्स्ट पे आ जाएँ, स्लाइड पे नाज़िया। तो अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से जो है 500 इयर्स का कॉन्सेप्ट रेज़ोनेट होता है। तो अगर आप इस तस्वीर में देखें कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है और यहाँ पे जो है हमारी अर्थ है। और अर्थ जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ़ ऑफ़ द डेप्थ जो हमारी गैलेक्सी है वो उस पे है। तो जो और उस गैलेक्सी की जो डेप्थ का जो डिस्टेंस है वो 1000 लाइट ईयर्स है। तो अगर हम सेंटर से उसके एज पे तक जाएँ तो हमें एग्ज़ैक्टली 500 लाइट ईयर्स लगते हैं। तो ये बात जो कुरान ने 1400 साल पहले बता दी थी, ठीक है? वो आज साइंस जो है वो इसको इस तरह से प्रूव कर रही है। और इसके जो रेफरेंसेस हैं वो हमें अहादीस में और कुरान में जो है वो मिलते हैं। और यहीं से फिर हमारे जो है वो, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर ये यूनिवर्सेस इतनी करीब हैं और इतना कम डिस्टेंस जो है वो उसको लगता है, तो इसका मतलब है कि वो एक-दूसरे के ऊपर इम्पोज़्ड हैं, वो मल्टीवर्स है। और वहीं से फिर हमारे पास डिफरेंट और कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे डार्क ग्रेविटी, डार्क मैटर और स्ट्रिंग थ्योरी। हम थोड़ा-सा उनको भी हल्का-सा टच करेंगे आगे चल के कि ये हमारे यूनिवर्स के अंदर किस तरह से ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं और अल्लाह ताला ने कुरान में जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से बताया हुआ है। जी नाज़िया, नेक्स्ट पे आ जाएँ, स्लाइड पे। हाँ जी, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वी कंस्ट्रक्टेड द स्काई विद आवर हैंड्स एंड वी विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड इट। तो अल्लाह ताला ही इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रही है सिंस इंसेप्शन, यानी कि बिग बैंग से लेके अब तक जो है वो यूनिवर्स जो हमारी है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रही है। तो अभी जो है वो साइंटिस्ट ने यही कहा कि अल्लाह ताला ने जो शुरू में, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ग्रेविटी को इन्फ्यूज़ किया था, ठीक है? तो उसी को ही यहाँ पे जो है वो साइंटिस्ट जो है वो रिपेलिंग ग्रेविटी का नाम भी देते हैं। कि यहाँ पे जो है वो डार्क एनर्जी जो है वो एक रिपेलिंग ग्रेविटी के तौर पे यूज़ होती है और गैलेक्सीज़ को एक-दूसरे से जो है वो दूर करती जा रही है और जो हमारे यूनिवर्स का साइज़ है वो एक्सपैंड हो रहा है। इसके बाद फिर साइंटिस्ट ने देखा कि अच्छा ये डार्क एनर्जी है क्या? इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करते हैं। तो उन्होंने फिर उसके लिए जो है वो फर्दर क्वांटम लेवल पे, जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके लेवल पे गए कि ठीक है जी, एटम्स के अंदर क्या है, न्यू उसके अंदर एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, उसको फर्दर डिग करें तो फिर क्वार्क्स हैं, और फर्दर डिस्कस उसको डिग करें तो फिर स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। और स्ट्रिंग्स कुछ भी नहीं है, वो एक फिलामेंट ऑफ एनर्जी है। और जब वो वाइब्रेट करती है तो उसकी जो वाइब्रेशन के जो डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स बनते हैं उस पे डिफरेंट डायमेंशंस क्रिएट होती हैं। और चूँकि और ये लेकिन ये डायमेंशंस इतनी इतनी स्मॉल स्केल पे ही कर्ल अप होती हैं कि हमें नज़र नहीं आती। अब ये नज़र क्यों नहीं आती, ये हम अपना जो नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अभी ये बता रहे हैं कि स्ट्रिंग एनर्जी जो है स्ट्रिंग थ्योरी की वजह से जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस एग्ज़िस्ट करती हैं और उसकी वजह से वो हमें नज़र नहीं आती।
اور ڈیفینیٹلی اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر ڈفرینٹ یونیورس کریٹ ہوتی جاتی ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ از آلویز کریٹنگ، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کریٹ کر رہا ہے. اس کے بھی ہمیں بہت سارے ریفرنسز جو ہیں وہ قرآن سے ملتے ہیں. جی نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا ہے، جیسے بھی ہم نے بتایا کہ 7 ہیونز اینڈ 7 ارتھ کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب چونکہ وہ 7 ہیونز ہمیں نظر نہیں آ رہے اور ہماری ہی ہیون کے اوپر وہ سپر امپوزڈ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈفرنٹ ڈائمینشنز میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ڈفرنٹ یونیورس میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور ارتھ کا بھی بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، مطلب مختلف جو حدیث ہیں وہ ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ہر جنت کے پیراڈائز کے، اچھا یہاں یہ بھی ہے کہ پیراڈائز اور ہیون دیر از اے ڈفرنس. جنت اور پیراڈائز ایک چیز ہے، لیکن ہیونس کو یونیورس کے میننگ میں ہم لیں گے. تو جنت کے 8 گیٹ ہیں، اور پھر ہر گیٹ کا ایک سب گیٹ ہے، اور جو ہے ہر گیٹ سب گیٹ کے آگے پھر ڈفرنٹ لیولز ہیں جنت کے. تو اس کو یہ ڈفرنٹ یونیورسز اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہوئی ہیں کہ ہر جو جنتی ہوگا اس کو اس کے حساب سے ڈفرنٹ یونیورس کے اندر بھیجا جائے گا. اور اسی طرح سے 7 ہیلتھ ہیں، اور اس کے بھی آگے ڈفرنٹ لیولز ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یونیورسز کریٹ کیے گئے. جی نازیہ نیکسٹ سلائڈ پہ. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو سماوات کا لفظ یوز کیا ہے، یہ بیسیکلی سماوات ہے کیا؟ تو یہ اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت کلیئرلی اس کو یہ کہتے ہیں، جیسے سورہ ملک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 ہیونز کو لیئرز میں کریٹ کیا گیا، اور اس کے اندر بریکس نہیں ہیں. یعنی کہ یہ جیسے آپ ایک لیئر ہوتی ہے اور اس کو آپ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کرتے جاتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جو ہمارا اسپیس اینڈ ٹائم کا جو فیبرک ہے، اسی سے ڈفرنٹ لیئرز کے تھرو جو ہے وہ ہیون کو کریٹ کیا گیا. اور ایٹ دی اینڈ اسی کو اللہ تعالیٰ ایک کپڑے کی طرح جو ہے اس کو رول ڈاؤن کر دیں گے، اور اس کو دوبارہ سے جو ہے اس اپنی اوریجنل پوزیشن پہ جو ہے وہ لے آئیں گے. اور اسی طرح سے پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ ہیونس کریٹ ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جب اس وقت جو ہے وہ بالکل اسموک تھا شروع میں، تو آیت میں آتا ہے کہ ایک قرآن میں کہ کم بوتھ آف یو ولنگلی اور انولنگلی، یعنی کہ میٹر اور اینٹی میٹر جو کہ بالکل اپوزٹ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو لے کے اور ڈفرنٹ یونیورسز کریٹ کی تھی. جیسے جنات ہیں، جنات کی جو یونیورس ہے وہ اینٹی میٹر سے بنی ہوئی ہے، ہماری یونیورس جو ہے وہ میٹر سے بنی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جتنی بھی ہیونس کو جب کریٹ کیا تھا، یہ ساری ڈفرنٹ چیزیں جو ان کو کمبائن کیا تھا، اور اس کے کلوز اور سائنس ہمیں قرآن کی آیات سے بھی مل جاتے ہیں. جی نازیہ نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا ہے سماوات کے اندر؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے فارمیشن ہوتی ہے، لیئرز بنتی ہیں، اور کیا کیا اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ابواب کا لفظ بھی قرآن میں بہت دفعہ یوز کیا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسینشنز اور ڈسینشنز ہوتی ہیں، کہ فرشتے جو ہیں وہ اوپر آتے اور جاتے ہیں، اور ڈفرنٹ ٹائم سپین اللہ تعالیٰ نے بھی دیا. تو اگر آپ دیکھیں تو جو ابواب السماء کا لفظ یوز ہوتا ہے، گیٹس آف ہیون کا، سورہ الاعراف میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان گیٹس کو وہ اوپن کرتے ہیں. اسی طرح سے سورہ ہجر میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی جو ہے وہ گیٹس آف دا ہیون کا ذکر کیا ہے. اسی طرح سے سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کو کھولا تھا کہ جہاں سے پانی آیا تھا. اور میرے خیال سے غالباً یہ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کا واقعہ ہے کہ اس میں جب پانی آیا تھا تو وہ صرف زمین کا پانی نہیں تھا، بلکہ آؤٹ آف یونیورس جو ہے وہ پانی آیا تھا. اور یہ سائنس بھی انہی کانسیپٹس کے ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے کہ وہ انٹر گلیکٹیکل واٹر تھا، صرف پانی زمین کا پانی نہیں تھا. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر دروازے اور پورٹلز تھے، وہاں سے یہ چیزیں آئی تھیں. اور جب ہم اینجلز کا انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے نیکسٹ سیشن کے اندر، تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ پورٹلز کس طرح سے کام کرتے ہیں، اور ٹائم ڈائلیشن وہاں پہ، یعنی کہ جو فرق آتا ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا وہاں پہ. جی نازیہ نیکسٹ سلائڈ پہ. اچھا، ابھی ہم نے سماوات کو دیکھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ارض کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کہ ارض کیا ہے، زمین کیا ہے. تو زمین کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ زمین نہیں ہے جسے ہم ارتھ بیسیکلی کہتے ہیں، بلکہ ارتھ جو ہے وہ ایک یونیورس کے اندر جو جتنے بھی پلینٹس ہیں، اسٹارز ہیں، وہ جس مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں جس کو ہم بیسالٹ کہتے ہیں، اس کو بیسیکلی ارتھ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بارے میں بھی آیات ہیں کہ اور ہم ہی اس ارتھ کو پھیلانے والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے یونیورس کے اندر جگہ جگہ پلینٹس اور ایسٹرائڈس کی فارم میں ارتھ کو پھیلا دیا تھا. تو یہ ارتھ وہ نہیں ہے، یہ بلکہ ارتھ ہے جو کہ یونیورس کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کہاں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. اسی طرح سے کچھ
کچھ جو انٹرپریٹیشنز آتی ہیں کہ جو 7 کورز آف دی ارتھ ہیں اس کو بھی ارتھ کا نام دیا گیا کیونکہ وہ بھی 7 ہے، 7 کانٹیننٹس کو کہا گیا وہ بھی 7 ہے، 7 ہیلز کو کہا گیا، اس کے 7 گیٹس ہیں، تو اللہ کا اشارہ جو ہے وہ اس طرف سے ہے۔ اسی طرح سے جو سپر کانٹیننٹس کا اگر آپ کو کانسیپٹ پتا ہو تو وہ بھی 7 ہے۔ آپ نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں نادیہ۔ آم، جب ہم سپر کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم پینجیا کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک جیولوجی کی ٹرم ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں نے بتایا تھا کہ جب 4.6 ایئرس بلین ایئرس اولڈ جب زمین بنی تھی تو اس وقت زمین کے اندر جو ارتھ کی یا زمین کے اندر جو کانٹیننٹس کا اسٹرکچر تھا وہ بالکل ڈفرنٹ تھا، جیسے آپ کو اورنج کلر کے میپ میں نظر آ رہا ہوگا، اور پھر گریجولی جو ہے وہ آفٹر فیو ایئرس 2.7 بلین ایئرس اور پھر 1.3 بلین ایئرس کے اندر ڈفرنٹ ٹرانسفارمیشن ہوئی، اور اٹس سو انٹرسٹنگ، اور جو ہے وہ اٹس کو انسیڈنٹلی کہ یہ بھی 7 ہے، کہ ابھی جو ہے وہ لاسٹ جو شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے جو پینجیا کی، یہ بھی ایگزسٹنگ ہماری کانٹیننٹ ہے، اور اس کے اندر سے پھر بریک اپ ہو کے ہمارے جو بھی ابھی ایگزسٹنگ 7 کانٹیننٹس ہیں وہ بیسیکلی اسی پینجیا سے انٹروڈیوس ہوئے تھے۔ تو اس کی جو ایک انڈیکیشن ہمیں صورت میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ ذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے جو ہے وہ ارض بنائے۔ تو اسی طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں تو اسی طرح سے جو ہے وہ 7 زمینیں ہمیں کانسیپٹ جو ہے وہ اس طرح سے بھی انٹرپریٹیشن ہمیں ملتی ہے۔ تو ایک آیت سے آپ ملٹیپل انٹرپریٹیشنز لے سکتے ہیں، یا تو وہی زمینیں 7 جو ہیں وہ نیبرنگ یونیورسز میں بھی اس کو ہم لے سکتے ہیں کہ شاید کسی اور یونیورس کے اندر بھی کچھ ہماری ہی طرح کی زمینیں ہیں، یا ہماری ہی زمین کے اندر جو کانٹیننٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 زمینوں سے تشبیہ دی ہے۔ جی نیکسٹ سلائڈ پہ آتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سماوات کو دیکھ لیا، ارض کو دیکھ لیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنات کیا ہے، جنت کیا ہے؟ تو یہ بھی بیسیکلی اپنے آپ میں ایک پوری یونیورس ہے، ڈفرنٹ یونیورس ہے، اسی طرح سے ہماری یونیورس کے اوپر سپر امپوز ہو رہی ہے، ڈفرنٹ ڈائمینشن میں ہے، اور اس لیے ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اور حدیث میں بھی اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ اس کی جو width ہے، ٹھیک ہے، وہ اور اس کی جو زمین سے زیادہ ہے اسکائز اینڈ لائٹس کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آم، اگر اس یونیورس سے زیادہ ہے، کوئی چیز بڑی ہے، تو وہ ہماری یونیورس کے اندر نہیں آ سکتی، وہ پھر کہیں اور ہے نا، کیونکہ اس کی width اور اسکائی جو ہے وہ ہماری سے زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلو دے دیا کہ جنت جو ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ یونیورس کے اندر ہے، اور کوئی ایک یونیورس نہیں ہے، ملٹیپل یونیورس لیولز کے حساب سے، جنت کے لیول کے حساب سے جو ہے وہ ڈفرنٹ یونیورسز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ جی نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں ناظرین۔ اچھا، اب جنت ہے کیا؟ تو اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے یہ الٹیمیٹ ہوم ہے، یہ ہمارا گھر ہے جنت، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ کسی اور یونیورس پہ ہے اور ہمیں وہاں جانا ہے۔ جو اس زمین کے اوپر جو ہم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ٹیسٹ کے لیے ہمیں بھیجا، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے فائن ٹیون کیا ہے انہی کانسٹنٹس کے ساتھ، جو شروع میں نے بتایا تھا کہ کچھ 57 کانسٹنٹس ہیں جو اس پوری ارتھ کو، پورے ہمارے یونیورس کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے یہ پورا ٹائم، یہ پوری ارتھ سیٹ کیا ہمارے لیے، تاکہ ہم اس میں اپنے اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ اور اس کی ڈسٹریبیوشن ہمیں اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم میٹر سے بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے اس پورے یونیورس میں جو میٹر ہے وہ صرف 4% ہے، جبکہ ڈارک میٹر جو ہے وہ 23% ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو جنات ہیں، یہ اٹ سیمس کہ یہ شاید ان کا گھر ہے، یہ ان کی جگہ ہے، اور اس کے ہمیں کلوز بھی ملتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہاں پہ جنات تھے، تو یہ بیسیکلی ان کا یونیورس ہے۔ ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور ہم نے واپس جنت میں ہی جانا ہے، اور جو ہے چونکہ اور اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس کو پیرش کرنا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کپڑے کی طرح جو ہیں وہ سماوات اور ارتھ کو لپیٹ دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیمپرری اسپیس ہے جسے ہمارے لیے کریٹ کیا گیا ہے، اور الٹیمیٹلی ہمارا جو گھر ہے وہ جنت ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے۔ جی نیکسٹ پہ آ جائیں۔ جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عرش کا کانسیپٹ کیا ہے۔ عرش کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو سپر اسپیس ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، اور جو اچھا یہاں پہ جو تصویر ہے یہ صرف ایک انٹرپریٹیشن ہے، اٹس ناٹ کہ یو ہیو ٹو بلیو اٹ ہارڈلی، یہ صرف ایک کانسیپٹ دینے کے لیے کچھ مفسر ہیں ان کی تفسیر سے میں نے لیا ہے، جو ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو عرش جو ہے اس نے پوری کائنات کو، پوری یونیورسز کو، تمام یونیورسز کو انکیپسولیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی 2 سائڈس ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ پہ،
تو اس طرف جو ہے وہ ڈفرینٹ سماوات ہیں، ڈفرینٹ یونیورسز ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ایک جنت کا کانسیپٹ آپ کو دیا گیا اور دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے جہاں پہ علیین اور سجین کا کانسیپٹ آتا ہے، اور بالکل ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں جو 7th ہیون کے بالکل پاس ہے تو وہاں پہ سورۃ الاعراف کے مطابق وہ ایک ویل ہے، ایک حجاب ہے جو دونوں ایسٹ اور ویسٹ کو جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے، اور وہیں سے پھر سدرۃ المنتہا جو اپ سائڈ ڈاؤن ایک ٹری ہمیں لگتا ہے، تو جس کی جو جڑیں ہیں وہ 6th ہیون سے اسٹارٹ ہوتی ہیں اور 7th ہیون تک جاتی ہیں، تو وہ ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے۔ اور جو ہے وہ یہاں پہ جو عرش کے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ غالباً 8 اینجلز ہیں جنہوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کے یہاں پین اور ڈسک کا کانسیپٹ بھی سارا ملتا ہے ہمیں وہیں پہ، تو وہ بھی سارا عرش کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے، اور پانی کا کانسیپٹ وہ بھی اوپر ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے مطابق بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اوپر معراج پہ گئے تو وہاں پہ ان کو جو ہے وہ پین کا جو نوائز ہے وہ وہاں پہ فیل ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش ہے وہیں پہ جو ہے وہ پین ہے، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی کرسی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو کرسی والی اگزامپل ہے اس کی حدیث بھی ملتی ہے کہ جو سیکنڈ ہیون ہے وہ فرسٹ ہیون جو ہے وہ سیکنڈ ہیون کے مطابق اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی، اور اسی طرح سے اسی اگزامپل کو پھر آگے لیتے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ کرسی کا جو کمپیریزن ہے وہ عرش کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی۔ تو اللہ کا تعالیٰ کا عرش جو ہے دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ ان دا یونیورس، ٹھیک ہے، اور جی نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں ناصر پلیز۔ اچھا، یہاں پہ اب تھوڑا سا ہم جو ہے وہ اس کو ڈگ ڈیپ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ the lord of the two easts and the two wests، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو 2 سائڈس آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو ایسٹ ہے یہ سماوات الارض کا کانسیپٹ ہے، اور جو ویسٹ ہے وہ جو ہے وہ جنت ہے، جنت کی یونیورسز ہیں، اور درمیان میں جو ہے وہ برزخ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جو اینجلز ہیں وہ بیسیکلی یہی جو الاعراف کا جو ایریا ہے اوپر نارملی یہ یہاں پہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ساری انسٹرکشنز لے رہے ہوتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا سے لے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں کہ سدرۃ المنتہا کا کانسیپٹ یہاں پہ کیسے انٹروڈیوس ہوتا ہے، کیونکہ 6th ہیون سے اوپر جو ہے وہ کوئی بشر یا کوئی فرشتہ جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے ماں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ انہوں نے بھی اکیلے جو ہے وہ سفر کیا تھا، ٹریول کیا تھا۔ تو اینجل جو ہیں وہ ڈفرینٹلی پروگرامڈ ہو رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹاسکس کے تھرو، ٹھیک ہے، اور وہ کیسے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا کے تھرو ہو رہے ہوتے ہیں، تو ابھی ہم آگے چل کے نیکسٹ سلائڈس میں دیکھیں گے کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ مفسرین نے کس طرح سے کی ہے۔ جی ناظرین نیکسٹ سلائڈ۔ اچھا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ الاعراف کے اندر جو 2 سائڈس پہ اسٹرائپس بھی آپ کو نظر آ رہی تھی، تو وہ بیسیکلی صراط یا 2 ریورز تھے، جیسے حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اوپر معراج پہ تشریف لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 ریورز کو دیکھا، ایک لائٹ تھا اور ایک ڈارکنیس تھا۔ تو یہ بیسیکلی وہی ہے کہ چونکہ عالم برزخ کے اندر علیین اور سجین کا جو کانسیپٹ ہے، تو کچھ مفسرین نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ جب روحیں جو ہیں وہ دوبارہ برزخ میں جاتی ہیں تو وہ جو 2 ریورز ہیں لائٹ ٹنل اور جو ڈارک ٹنل ہے وہ بنائے گئے ہیں کہ کس طرح سے اس کے تھرو ہو کر جو ہے وہ عالم برزخ میں جاتی ہیں، تو یہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں سے اس کو جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ کمانڈ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اس کی جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک کی آیات سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ وی آر نیور مائنڈفل آف کریشن، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ویری مائنڈفل کہ ہر جگہ پہ، ہر اسٹیشن پہ، ہر ہیون کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی رکھی ہوئی ہے، اور نو ون کین پاس بیونڈ دیٹ زونس، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ ہمیں سورۃ الاعراف میں ویل کی فارم میں بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے جو ہر ہیون پہ جو ہے وہ ایک برزخ یا ایک جو ہے وہ رکاوٹ کریٹ کی گئی ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں۔ اچھا، سدرۃ المنتہا کا جو کانسیپٹ ہے کچھ احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کے جو فروٹس ہیں وہ جارز کی طرح کے ہیں، اور اس کے جو لیوز ہیں وہ ایلیفنٹ کے جو ایئرس کی طرح جو ہے وہ بڑے بڑے ملتے ہیں، اس کے سائز کے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک کنٹرول سینٹر ہے، ایک ہب سینٹر ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو بھی احکامات ہیں، انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، جو بھی وہ ساری 7 العرش سے لے کے اور پھر 7th ہیون سے ہوتی ہوئی 6th ہیون اور پھر ڈفرینٹ
एंजल्स जो हैं वो उसको रिसीव करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, और फिर एंजल्स ही उस इन्फॉर्मेशन को लेके डिफरेंट हेवन्स के थ्रू होते-होते अर्थ तक जो है वो लेकर आते हैं, और वही का जो निज़ाम है स्पेशली ख़ास तौर पे, ठीक है? वो भी इसी तरह से हुआ था कि ये बेसिकली एक ऐसी ऐसी कम्युनिकेशन है, एक ऐसा सर्वर है जहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो एंजल्स के अंदर प्रोग्राम्ड हो रही होती है, उनको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही होती है, और जितना भी कायनात का निज़ाम है वो इसी तरह से चल रहा होता है। तो सिदरतुल मुंतहा जो है वो एक इट्स नॉट जस्ट अ ट्री, बल्कि वो पूरे का पूरा एक पोर्टल भी है जिसके थ्रू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रैवल किया था, और एक कम्युनिकेशन चैनल भी है जो इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहा होता है अमंग डिफरेंट जो है वो हेवन्स। जी नेक्स्ट पे हम आते हैं। इसी तरह से जो आलमी अरवाह का कॉन्सेप्ट है और बरज़ख का कॉन्सेप्ट है, तो वो भी कुरान में जब आता है तो उसको भी कुछ जो है वो साइंटिफिक मुफस्सिरीन जो हैं वो उसको डिफरेंट यूनिवर्सेस से तशबीह देते हैं कि वो बिल्कुल ऑल अलोन जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं। लेकिन ये वाली यूनिवर्सेस जो हैं ये थोड़ी-सी डिफरेंट है बाकी यूनिवर्सेस से, आलमी अरवाह और बरज़ख, क्योंकि दे आर मोर लाइक अ वर्चुअल रियलिटी। जैसे अब वर्चुअल रियलिटी में अगर आप बात करें, यानी कि अगर आप आलमी अरवा की बात करें तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने सोल्स को क्रिएट किया था, लेकिन उनको फिज़िकल बॉडी नहीं दी गई थी। और इसी तरह से जो बरज़ख का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी जब सोल रिटर्न होके जाती है आफ्टर डेथ, तो वहाँ पे बॉडी नहीं जाती, सिर्फ़ सोल जाती है। तो ये एक वर्चुअल रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है कि वहाँ पे जो है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो आलमी अरवा में जब अल्लाह ताला ने रूहों को क्रिएट किया गया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कहते हैं कि वहाँ पे एक सिमुलेशन क्रिएट की गई, ठीक है? रियलिटी के थ्रू, और फेट्स को एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है? सारे लोगों की। और इसी तरह से जब आलमी बरज़ख में डेथ के बाद जब रूहें जाती हैं, तो वो जो उनकी मेमोरी होती है, जो उन्होंने दुनिया में गुज़ारी होती है, उस मेमोरी को फ़ीड इन किया जाता है, और उनको दोबारा अल्लाह ताला वो सब कुछ दिखाते हैं। तो इसको अगर थोड़ा-सा समझने के लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ड्रीम्स देखते हैं, हम ख्वाब देखते हैं। तो ख्वाब के अंदर हम फिज़िकली तो ट्रैवल नहीं कर रहे होते, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन हम वर्चुअली ट्रैवल करते हैं, बट वी फ़ील इट लाइक इट्स रियल, कि रियल हो रहा है। तो वहाँ पे भी जो वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट था, वो भी कुछ इसी तरह से ही है। जी, नाज़िया नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएँ। इसी तरह से सिजीन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में मिलता है, आयत नंबर 7 और 9 के अंदर, ठीक है? तो उसके बारे में जो एक एक साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन जो कुछ मुफस्सिरीन ने की है, वो कहते हैं कि इस तरह से लगता है कि जैसे चूँकि ये एक इमेजिनेटिव वर्ड है, एक वर्चुअल रियलिटी है, तो ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक होलोग्राफिक वर्ल्ड है। जहाँ पे डे ऑफ रिज़रेक्शन तक जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल सिजीन के अंदर जो है वो रूहों को रखा जाएगा, और उनको उनकी मेमोरी के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू जो-जो उन्होंने किया दुनिया में, वो सब कुछ उनको दिखाया जाएगा। इसी तरह से जो इल्लीयीन है, वो नेक रूहों की जगह है, ठीक है? वो जन्नत के जो है वो पास है। अगर आप देखें तो इल्लीयीन जो है वो ऊपर है, और सिजीन जो है वो नीचे है, उसकी पोज़ीशन नीचे की तरफ है, डाउन की तरफ है, तो डीप बरज़ख का एरिया है। इसी तरह से जब अल्लाह ताला जो है वो नफ्स को, सोल को कलेक्ट करते हैं, तो वो भी इसी तरह से जो है वो इल्लीयीन या सिजीन में जाती है, और वहाँ पे फिर अल्लाह ताला जो है वो जीनोम कोड और मेमोरीज़ के थ्रू जो है वो जब डे ऑफ रिज़रेक्शन होगा, तो वहीं से अल्लाह ताला इन सारी प्रोग्रामिंग के थ्रू, अपने सुपर कंप्यूटर के थ्रू जो है इसको दोबारा से इस जीनोम कोड से और नफ्स से और मेमोरीज़ के साथ जो है वो रीबिल्ड करेंगे, और इंसान का जो है वो दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा। और इसका भी कॉन्सेप्ट हमें मिलता है इस सूरत के अंदर कि दैट्स अ रिकॉर्ड ऑफ द विकेड इन सिजीन, और ये इंस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड है, जिसका मतलब है कि ये एक प्रोग्राम्ड एप्लीकेशन है जो इन सारी चीज़ों को जो है वो कर रही होगी। और इसी तरह से जो है वो हमें एक और कॉन्सेप्ट ये भी मिलता है कि जैसे यहाँ ऊपर जो है जिस तरह से यहाँ पे कुरान है, ऊपर भी एक बुक है जो कि मदर ऑफ द बुक है, और अल्लाह ताला जो है वो उसी सूरत रात के मुताबिक व्हाटएवर अल्लाह विल्स ही वांट्स, वो एलिमिनेट भी कर सकते हैं, वो उसको कंफर्म भी कर सकते हैं, यानी कि डिलीट और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो भी एक एक कंप्यूटराइज्ड बुक है कोई, ठीक है? जिसको अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से जो है उसको अपडेट करते हैं, और उसके बाद उसका एक वर्ज़न जो है वो ज़मीन पे कुरान की फ़ॉर्म में जो वो उतारा गया। जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएँ, नाज़िया। अच्छा, अब जो अभी हमने देखा कि सिजीन के अंदर जो है वो रूहें जाती हैं, सिजीन के अंदर जो है वो नफ्स जाता है, अल्लाह ताला जो नफ्स सोल है वो भी वहाँ पे जाके कलेक्ट होता है। इसी तरह से सोल की डिपॉज़िट जो है वो वहीं पे होती है, और जो है अगर आप देखें तो कुरान और हदीस में जो हमें इसका रेफ़रेंस
ملتا ہے کہ ہر رات کو جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ جو بھی آپ کی میموریز ہوتی ہیں وہ اس کو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بکس میں اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. صرف آپ کا اعمال نامہ وہاں پہ نہیں جا رہا ہوتا بلکہ آپ کی میموریز اور آپ کی جو سیمولیشنز ہیں وہ بھی جا رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ دکھائیں گے اسی جین کے اندر. اور اسی طرح سے جو جینوم کوڈ ہے کیونکہ دیٹس اے بیسک بلڈنگ بلاک اسی سے ریزریکٹ کرنا ہے انسان کو تو وہ بھی جو ہے عمل ناموں کے ساتھ جینوم کوڈ ہے وہ جین کے اندر جو ہے جاتا ہے. تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو وہاں پہ کلیکٹ ہوتی ہیں آپ کی میموری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. نازیہ نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں. جس طرح سے سجین کا کانسیپٹ ہے اسی طرح سے جو ہے وہ علیین کا بھی کانسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں سورہ مطففین میں ہی ملتا ہے آیت نمبر 18 اینڈ 21 کے اندر کہ جو ہے وہ کہ وہاں پہ سول جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر ریزریکشن کے بعد جنت کا جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ یونیورس کا ایک ڈفرنٹ اسٹیج ایک ڈفرنٹ ٹائم پیریڈ شروع ہو جائے گا. تو جنت سے پہلے سول کو کریکٹ کیا جائے گا اس کو ڈیولپ کیا جائے گا تاکہ وہ جنت کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو سجین ہے فار ایگزامپل وہاں پہ قبر عذاب کا ذکر آتا ہے کہ اس کی فارم میں شاید اس کو کسی حد تک جو ہے ایک انٹرپریٹیشن آتی ہے کہ وہ کسی حد تک کریکٹ کیا جائے گا یا پھر ان کو اس کے بعد ہیل فائر کا جو کانسیپٹ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کو بھیجا جائے گا اور جو الین کی نفسز ہیں سولز ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے اس کو وہاں پہ فردر ڈیولپ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ورچوئل پنشمنٹ کا بھی ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے کہ جو ہے وہ سجین کے اندر شاید ورچولی ہمیں پنش کیا جائے گا لیکن ہیل فائر جو دوزخ ہے اس کے اندر پھر آپ کا جسمانی عذاب اور ورچوئل دونوں چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روحیں ہیں عالم برزخ کے اندر ٹھیک ہے اور عالم اس کو وہاں پہ قید کیا ہوا ہے لین اور سجین کے اندر اور اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ نہ وہاں سے نکل سکتی ہیں اور جو ہے وہ ٹل ڈے آف ریزریکشن جو ہے وہ وہاں پہ سسٹین کریں گی. جی نازیہ تو میرے خیال سے یہ ہماری لاسٹ سلائڈ تھی آئی گیس اور یہیں پہ ہم آج کا جو کچھ ہماری جو ریفلیکشن ہے اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. اور بیسیکلی یہ مقصد جو تھا اس کا وہ صرف ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ایک سائنٹیفک پرسپیکٹیو دینا تھا کہ ہم قرآن کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشنس پاسبل ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے ہم جو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا نظام ہے بگ بینگ سے لے کر اور اب تک جتنا بھی چیزیں چل رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو سائنس ہیں ان کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ سائنس کے ساتھ کر کے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یا اس کو پڑھ سکتے ہیں. جی Jazakumullah khair, Sophia. That was an excellent session. There are a lot of questions in the chat. Jazakallah, that was a very very informative session. اور جو مقصد تھا کہ لوگوں کے ذہن میں سوال ریز ہوں تو وہ الحمدللہ کافی سوال ریز ہو رہے. تو اگر آپ کہتی ہیں تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں کوشچنس کرنا. جی جی بالکل اور میرے خیال سے ہم سوالات کو ڈسکس کرتے ہیں نہ کہ ہم جواب دیں کیونکہ وی آر ناٹ اسکالرز یو نو ہم نے صرف ایک جو ایک بال پھینکا ہے کورٹ کے اندر لوگوں کے کورٹ کے اندر کہ وہ انسپائر کیا ان کو اسپارک جنریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح سے دیکھیں. سو وی آر آل آر اسٹوڈنٹس وی آل آر لرننگ تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کوشچنس کو ڈسکس کرنے کی نہ کہ ان کا جواب دینے کی. بالکل 100%. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر جی کہیں پہ کوئی جیسے کہ پہلا سوال ایگزیکٹلی یہی آیا ہوا ہے کہ آپ نے جو شروع میں بات کی تھی ارتھ کی کریشن کی تو اس جی کی جو ٹائم آپ نے بتایا اس کا آپ کا ریفرنس کیا ہے تو آپ اپنا بھی بتا دیں اور لوگوں کو یہ بھی ڈائریکٹ کر دیں کہ وہ کیسے اس چیز پہ سرچ کر سکتے ہیں. یعنی if someone is not satisfied with what time you have presented تو ہم کیسے اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں اپنا کام کر سکتے ہیں. جی جی بالکل یہ تو بڑا اوپن ایک سیکرٹ ہے. اس کو آپ گوگل پہ جا کے آپ کوئی بھی ریسرچ پیپر ایون اٹھا لیں جیولوجی کے ریسرچ پیپرز آپ اٹھا لیں جتنے بھی ہمیں سائنس ڈائریکٹ کے جرنلز ہیں وہاں سے جا کے اٹھا لیں جیولوجی کی اسٹڈیز اٹھا لیں تو ہمیں ایگزیکٹلی یہی سیم نمبر ملتا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ارتھ ہے اس کا جو ایج ہے وہ 13.8 بلین ایئرس اولڈ ہے میرے خیال سے اور جو سوری یونیورس کا اور جو ارتھ ہے وہ 4.6 بلین ایئرس ہے. اب میتھڈ کیا ہے کہ ہم کیسے ہاؤ ڈیڈ وی فائنڈ دس نمبر نا تو وہ بیسیکلی اس کے جو ریزن سائنٹسٹ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جو سب سے اولڈسٹ پتھر یا اسٹون یا کوئی چیز ہمیں زمین پہ ملی ہے اس کی جو عمر ہے جو کاربن ڈیٹنگ کے بعد جو عمر ہمیں اس کی پتہ چلی ہے وہ 4.6 بلین ایئرس ہے. یعنی کہ جب
यूनिवर्स क्रिएट हो रही थी, तो उसके ऊपर जब ज़मीन के ऊपर जब एस्टेरॉइड्स गिरा या कोई पत्थर गिरा हेवन के ऊपर से, तो उसकी जो वो उसी टाइम पे क्रिएट हुआ होगा ना जब अर्थ क्रिएट हुई, क्योंकि वो सिमिलर टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उससे साइंटिस्ट ने मेजर किया कि इसकी जो एज है ज़मीन की वो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। क्योंकि ये लास्ट 2 डेज़ बनते हैं ना उस 6 डेज़ के साइकिल के अंदर। और इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि क्या हम इसको कुरान के किसी सोर्स से इसको वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इसमें कहीं पे अलग तो नहीं है? देखिए जो जो टाइम है ना वो हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कुरान हमेशा ये याद रखें कि एब्सोल्यूट नंबर्स पे मेरा जहाँ तक मेरी राय है वो सिर्फ़ हलाल और हराम के पर्सपेक्टिव में वो एब्सोल्यूट बात करता है कुरान। लेकिन जहाँ पे तख्लीकी कॉन्सेप्ट्स आते हैं या यहाँ पे इस तरह की करीब आते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो क्लूज़ देते हैं, हमें साइन देते हैं। तो कुरान के अंदर जो हमें साइन मिलता है इस ऐज का वो भी उसी तरह से है जैसे साइंस के अंदर है। जैसे अगर आप देखें तो 6 डेज़ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो अगर आप 6 और को 2 पे डिवाइड करें तो ये 1/3 बनता है। तो यानी कि जो अर्थ का टाइम है दिस इज़ 1/3 ऑफ द होल यूनिवर्स। तो इसी तरह से जो अगर यूनिवर्स के जो ईयर्स हैं, जो 13.8 बिलियन ईयर्स है, उसको आप 4.6 से कंपेयर करें तो 1/3 की रेशियो ही बनती है। तो साइंटिस्ट ने फिर ये यहाँ से ये मतलब जो रिसर्चर्स हैं, वो स्कॉलर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो कुरान में जो रेशियो दी गई है, वो वही है जो साइंटिस्ट जो हैं वो या साइंस हमारी जो कहती है टाइम के हिसाब से पर्सपेक्टिव से। और एक क्रिएशन का दिन जो है वो एस्टिमेटेड कितना लॉन्ग होगा? देखिए ये चूँकि वो बेसिकली वो ज़मीन के दिन तो नहीं है, अर्थ डेज़ नहीं है, वो जी जी। थ्रोन डेज़ हैं। तो चूँकि ये अल्लाह ताला का टाइम है तो वी कांट एस्टिमेट, वी डोंट नो। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि कुरान में बार-बार, बार-बार ये कहा गया है जो है वो लास्ट आवर की बात की है। तो लास्ट आवर का मतलब ये है कि जो 6th डे है, जिस पे अर्थ क्रिएट की गई, वी आर इन द लास्ट आवर ऑफ द 6th डे, ठीक है? अल्लाह के आवर के मुताबिक और जैसे ही ये आवर एंड होगा, 7th डे स्टार्ट होगा तो फिर जजमेंट डे स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्लाह के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वी आर इन द लास्ट आवर और अब वो कितना अर्थ डेज़ के मुताबिक हम उसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम में से कोई भी इतना ओल्ड नहीं है कि जो बिग बैंग के टाइम पे था और वो काउंट करे कि हाँ, कितना थ्रोन डेज़ एक जो है वो कितने अर्थ डेज़ के इक्वल है। लेकिन ये हमें पता है कि थ्रोन डेज़ के हिसाब से वी आर इन द लास्ट आवर ऑफ द 6th डे। वो ये पूछ रही हैं कि सो हाउ वी नो द कंफर्मेशन ऑफ द लेंथ ऑफ दीज डिस्टेंस एंड लाइफ ऑफ अर्थ और अर्थ। ये मेरे ख्याल तो से ये हम यही जी, बात करेंगे, वो जी। रिलेटिव है और हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमारी नॉलेज के मुताबिक हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप खुद इस पे मजीद सर्च कर सकती हैं, मेरा ख्याल है जी, जी। सफिया। बिल्कुल और मेरे ख़्याल से कैलकुलेट कोई भी नहीं कर सकता टू बी ऑनेस्ट क्योंकि थ्रोन डेज़ है ना, तो अल्लाह ताला के टाइम के हिसाब से वो 6 डेज़ हैं। अब अल्लाह ताला का टाइम कब शुरू होता है, कब एंड होता है, वो हमें नहीं पता। हमें जो कुरान में क्लू दिया गया है, वो सिर्फ़ ये दिया गया है कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में क्रिएट किया यूनिवर्स को, लास्ट 2 डेज़ में अर्थ बनी और चूँकि लास्ट 2 डेज़ में अगर अर्थ बनी है, तो इसका मतलब है कि वी आर इन द लास्ट आवर ऑफ द 6th डे तो आखिरी घंटा है अल्लाह के मुताबिक हमारे और उसके जैसे ही आवर एंड होगा यानी कि रात के 12 बजे तो 7th डे स्टार्ट हो जाएगा और वो जो है वो रिज़रेक्शन डे है, वो क़यामत का दिन है। बिल्कुल सही। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि अर्थ और अर्थ के बीच में क्या फर्क है, जमीन और अर्थ इसके बीच में क्या फर्क है, अगर जी, आप बता सकें। अर्थ जो है वो प्लैनेट है, हमारी अर्थ है, ठीक है? लेकिन जो अर्द है, जो कुरान में जो ARD या अलिफ, रे, ज़ॉद, मेरा ख्याल फ़ा है अर्थ के लिए जमीन यूज कर लेते हैं, जमीन और अर्थ, क्योंकि वरना वो कंफ्यूज होते रहेंगे हम। जी, जी। तो जमीन, जो ये हमारी जमीन अर्थ है। हाँ, जो हमारी ज़मीन अर्थ है, वो डिफरेंट है और जो अर्द है, जो अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र किया है, वो डिफरेंट है। तो जो अल्लाह ताला ने कुरान में अर्द का जो कॉन्सेप्ट किया है, उसके बारे में आयत है कि और हम ही इसके फैलाने वाले हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उस अर्द को फैला रहा है। यानी कि अर्थ का बेसिकली वो मेटल है, एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्बल होता है, ग्रेफ़ाइट होता है, ठीक है? तो आप देखें तो अर्थ के अंदर जो हमारी ज़मीन है, उसके अंदर भी ये बहुत मिलेगा आपको, जो ऊपर दूसरे प्लैनेट्स हैं, जैसे सैटर्न है, यूरेनस है, जुपिटर है, उसके अंदर भी आपको मिलेगा, तो वो भी अर्थ का ही हिस्सा है। यानी कि जो प्लैनेट्स हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं, वो भी अर्थ का ही हिस्सा है। यानी कि अल्लाह ताला ने जब यूनिवर्स क्रिएट किया ना, तो अर्थ को फैला दिया, यानी एस्टेरॉइड्स बना दिए, डिफरेंट प्लैनेट्स बना दिए।
اور جو ہماری زمین ہے وہ ارتھ ہے، تو وہ ڈفرینٹ ہے، یہ کانسیپٹ ہے اس کا. اور ہماری اور ارتھ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فائن ٹیون کیا ہے ہمارے رہنے کے لیے، اس کو زندگی کے قابل بنایا ہے انہی کانسٹینٹس کو، جیسے میں نے بتایا تھا نا فزیکل کانسٹینٹس 57 ہے وہ، جیسے لائٹ ہے، لائٹ کی سپیڈ ہے، گریوٹی کا نمبر ہے، ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے میس نمبر، اٹامک نمبر ہے. تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فائن ٹیون کیا ہماری ارتھ کو، ہماری زمین کو. جبکہ باقی پلانٹس جو ہیں وہ ارتھ جو ہے باقی وہ کہیں کہیں ہے، وی ڈونٹ نو ایون کہ کہاں کہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلایا ہوا. اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ جو فلیٹ ارتھ کی جو ڈبیٹ ہے ہم وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. نہیں نہیں، فلیٹ ارتھ تو قرآن بھی نے بھی اس کو رول آؤٹ کر دیتا، اور اب تو سیٹلائٹس بھی ہیں اوپر، ہمیں امیجز مل جاتے ہیں، تو وہ تو بالکل رول آؤٹ ہو چکا ہے وہ والا کانسیپٹ. ارتھ جو ہے وہ ارتھ راؤنڈ راؤنڈ ہی ہے. اوول ہی ہے، راؤنڈ ہی ہے بالکل. بالکل بالکل جی. صحیح. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک یہ کوشچن تھا کہ کیا ارتھ اور ارتھ یعنی زمین اور ارتھ ایک ہی دن کریٹ ہوئے تھے؟ نہیں نہیں، یہ بھی ڈفرینٹ ہے. ارتھ جو کریٹ ہوئی تھی نا وہ فرسٹ ڈے سے ہی اسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. وہ کیسے کہ جب فرسٹ ڈے میں جب اسموک ہوا، دھماکہ ہوا، اسموک ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہیلیم اور ہائیڈروجن کریٹ ہوئی، اس کے بعد گریوٹی انٹروڈیوس ہوئی. جیسے ہی گریوٹی انٹروڈیوس ہوئی چیزیں سکڑنا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہی جو ہے وہ ستارے بننا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد وہیں سے ارتھ جو ہے وہ بننا شروع ہو گئی، یعنی کہ ایسٹرائڈز اور پلانٹس اور اس طرح سے. لیکن جو ہماری ارتھ ہے، ہماری زمین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آخری 2 دن میں ہمارے لیے ریفائن کیا، ڈیفائن کیا، مطلب اس کے اندر پہاڑ بنائے، لائف کریٹ کی، پانی جاری کیا، اس کو ٹھنڈا کیا. جیسے قرآن میں لفظ آتا ہے کہ زمین کو قرار دیا، زمین کو سٹیبل کیا. تو یہ جو فائن ٹیوننگ ہے نا، یہ لاسٹ 2 دن میں ہمارا ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا گیا ہماری زمین کے ساتھ، وہ آخری 2 دن ہے. باقی سارا پروسیس جو ہے وہ ڈے فرسٹ سے شروع ہو چکا تھا اور ڈے 5 تک چل رہا تھا، جس میں آسمان بھی کریٹ ہو رہے تھے، جس میں ارتھ بھی بن رہی تھی، لیکن سب را فارم میں تھے. اس کو ریفائن کیا گیا آخری 2 دنوں میں. آسمانوں کو بھی سجایا گیا، ہمارے جو لوئسٹ ہیون ہے ہمارا، اس کے اندر جو لینٹرنس ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے مطلب سجایا، وہ بھی آخری 2 دن میں ہوا. ہماری ارتھ، ہماری زمین، وہ بھی آخری 2 دن میں ہوئی. جی. ایک کوشچن مجھے نظر آ رہا ہے شاید. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں سوری، میں نے میوٹ کے بغیر میں کہہ رہی تھی کہ ان کا ایک کوشچن آیا ہے کہ جو شکل ہے یعنی کہ بوجھ جس کو ہم رفلی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ صرف ارتھ پہ ہے، زمین پہ نہیں ہے. ہاں جی، اس کا جو قرآن میں جو کچھ ملتا ہے نا کانسیپٹ، وہ ثقل جو ہے وہ بوجھ، بیسیکلی اس کو ہماری زمین سے ہی تشبیہ دیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ہی زمین کی جو ٹرانسفارمیشن ہوگی نا وہ ثقل کی فارم میں ہوگی، اور وہاں پہ میرے خیال سے اسی کے لیے ہی لفظ یوز ہوا ہے. اب ایگزیکٹلی اس سے زیادہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی کہ اس کو کس اچھا طرح سے ہے، لیکن جہاں تک 100%. ہاں جی، اس پہ ہماری ہی ارتھ کے لیے شکل کا مطلب، جب یہ ڈے آف ریزریکشن سٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد ہماری ہی زمین جب کیونکہ بڑا ہو جائے گا نا، اللہ تعالیٰ جو حدیث میں ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے کہ پھر جو ہلا ہاں ہلا دی جائے گی اور یہ بڑی ہو جائے گی، یعنی کہ جو ابھی زمین ہے وہ نہیں ہوگی بلکہ یہ بہت بڑی ہو جائے گی، کیونکہ پھر سارے جنات اور سارے اینیملز اور ہیومن بینگ سب نکل آئیں گے. تو اس پرسپیکٹو میں اسی کے لیے شاید یہ یوز ہوا. فرحان یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں، 7 ارتھ ہیں، یا پھر 7 یونیورس ہیں جو آسمان اور پانی، اس کا اگر آپ کانسیپٹ بتا دیں. جی، یہ 7 اچھا جو ہیون کا کانسیپٹ ہے نا، سماوات کا، وہ تو بہت کلیئر ہے کہ وہ یونیورسز ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے، جیسے ہماری ایک یونیورس ہے جس کے اندر ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے، پھر ہماری جو نیبرنگ انڈرومیڈا گیلیکسی ہے آئی گیس. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری یونیورس ہے جس کے اندر ڈفرینٹ گیلیکسیز ہیں، اور آئی تھنک 300 بلین گیلیکسیز ہیں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ہماری یونیورس کے اندر. تو اسی طرح سے اور بھی یونیورسز ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے 7 ہیونز کا نام دیا گیا. تو یہ 7 ہیونز بیسیکلی 7 یونیورسز ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہاں کہاں ہیں، کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں جب ہم معراج کا انشاءاللہ سیشن کریں گے نا، اپنا 3rd سیشن، تو وہاں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ کیونکہ دیکھیں ہماری یونیورس کے فزیکل لاز ڈفرینٹ ہیں، جو سیکنڈ ہیون ہے اس کے فزیکل لاز ڈفرینٹ ہوں گے نا، کیونکہ وہ ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے. فار ایگزامپل جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سیکنڈ ہیون میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے تھے. اس کا مطلب ہے کہ زندگی وہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی ایسے فزیکل لاز ہیں کہ زندگی ایگزسٹ کر سکتی ہے. لیکن وہ کیا ہے، کس طرح سے ہے، اس کی ڈیٹیلز
بہت زیادہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈفرینٹ کلرز ہوں. جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ ہر آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہیون جو ہے معراج کی والی حدیث میں کہ وہ ڈفرینٹ کلرز کا ہے. تو بیکاز آف دوز فزیکل لا جو کانسٹینٹس ہیں وہاں پہ جو ہمارے یونیورس کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، جیسے گریوٹی ہے اور طرح، تو وہ ڈفرینٹ ہوں گے. جب وہ ڈفرینٹ ہوں گے تو یونیورس کے فزیکل لاز بھی ڈفرینٹ ہو جائیں گے. تو وہ ہے جو باقی جو دوسرا سوال ہے آپ کا کہ ارتھ کا کانسیپٹ، تو وہ ابھی لیس ایکسپلورڈ ایریا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کلیئر کہا گیا کہ ہماری زمین کے نیچے بھی 7 زمینیں ہیں، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید ہماری کوئی نیبرنگ زمینیں ہیں، ہماری یعنی نیبرنگ یونیورسز کے اندر. ایک یہ پرسپیکٹیو ہے. اور دوسرا پرسپیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی پریزنٹیشن میں بھی بتایا کہ جو پینجیا کا کانسیپٹ ہے کہ ہماری ہی زمین کے اندر جو 7 کانٹیننٹس ہے وہ ایک پینجیا سے سٹارٹ ہوا تھا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے بھی ہو سکتی ہے، 7 کورز آف دی ارتھ سے بھی ہو سکتی ہے. تو ایک ہی آیت کو ہم ملٹیپل میننگس میں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. صحیح، تھینک یو. اور آئی ہوپ کہ آنسر کر دیا انہوں نے کوشچن. اگر آپ لوگوں کا مزید اس پہ کوئی کوشچن ہے تو آپ شیئر کر دیں. ایک اور کوشچن تھا کہ جو آپ نے ٹائم اور کریٹر کے بارے میں ذکر کیا تھا، کیا ہم وہ کسی اور سیشن میں اس میں ڈیٹیل ڈسکس کریں گے یا آپ جی ابھی جی، رسپانس؟ ٹائم اینڈ اسپیس کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہماری 3rd سیشن میں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تو ہماری زندگی رہی تو 3rd انشاءاللہ، سیشن جو ہمارا ٹائم اینڈ اسپیس کے اوپر ہی ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم کیونکہ اس جو اللہ ٹائم جو ہے، کیونکہ ایک کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو کریٹر ہیں وہی ٹائم ہے یا اللہ تعالیٰ ٹائم کے کریٹر ہیں. تو وہ بالکل. انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے. اس کے جی جی، بعد جو ہے کوشچن تھا کہ آپ یہ کیسے انفر کر رہی ہیں کہ جو کرسی ہے وہ تھرون ہے نہیں اللہ کرسی اور تعالیٰ کی؟ تھرون میں فرق ہے. یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں کیونکہ کیونکہ آپ نے جب حدیث کے مینشن کیا مطابق. تھا تو اس طرح سے سمجھ آ رہی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کرسی کو ہی تھرون کہہ رہی ہیں. تو آپ اس نہیں کو نہیں، بھی سوری کلیریفائی سوری، کریں. if I wasn't explicit enough, I'm sorry for that. لیکن کیونکہ حدیث کے مطابق کرسی جو ہے وہ عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی، رنگ. تو کرسی چھوٹی ہے، عرش بہت بڑا ہے. وہ تو اللہ کے تھرون ہے، اس نے تو پوری یونیورسز کو، پتہ نہیں کتنے بگ بینگس ہیں، کتنے یونیورسز ہیں، سب کو انکمپس کیا ہوا ہے. تو اللہ کا تھرون از دا بگیسٹ تھنگ ان دا ہیون کہہ لیں یا یونیورسز کہہ لیں یا. اچھا صحیح. اور ایک اور ان کا کوشچن تھا کہ جو ہے حساب اگر دنیا پہ ہوگا تو پھر جن جو ہیں وہ they're not going to جنہ. دیکھیں نہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ حساب تو دنیا میں ہی ہوگا. یہ جو یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو جسے کہتے ہیں نا ریزریکشن ڈے ہوگا، یا جو وہ تو جو جو یونیورس یعنی کہ زمین کہہ لیں، اسی کو اللہ تعالیٰ شکل کر کے وہ بڑا کریں گے تو یہاں پہ ہوگا. لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹلی اعمال نامے کے حساب سے جو ہے وہ جائیں گے، چاہے وہ جنات ہوں یا انسان ہوں، اسی حساب سے جو ہے وہ جائیں گے. لیکن جو ہیل ہے نا، ہیل کا کانسیپٹ ہے، دیکھیں بات وہی آتی ہے نا کہ یہ انٹرپریٹیشنز ہیں ڈفرینٹ مفسرین کی، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ہیل ہے وہ زمین پہ ہی ہوگی. یعنی کہ زمین کے اندر یہ جو گیلیکسیز ہیں نا، جو بہت ہی وائلنٹ گیلیکسیز ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے مریخ پہ دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ جی آگے سے ابھی تو ہمیں تو بہت ساری گیلیکسیز کو ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا نا، اتنی زیادہ گیلیکسیز ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو ہیل کا کانسیپٹ ہے وہ شاید اسی زمین کو ہی کنورٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور جنت کے لیے شاید ڈفرینٹ یونیورس ہے. یہ ایک پرسپیکٹیو ہے جس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے اس کے سے ریلیٹڈ کانسیپٹ. جی جزاک اللہ خیر. ایک چیز آپ نے علیین اور سجین کا انہوں نے کوشچن کیا تھا، لیکن میرا خیال ہے اس کے بعد ایک سلائیڈ آئی تھی جس میں آپ نے کافی ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کر دیا تھا. تو آئی ہوپ کہ چیٹ میں تو یہی کوشچنس تھے. اگر کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو ہم 1-2 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں، آپ لوگ پوز کر دیں. ہاں جی، میں ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ سے کوشچن پوچھا تھا کہ 7 یونیورسٹیز یا 7 ارتھ میں سے کیا چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو پھر آپ نے کہا کہ اس میں ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں جو کہ تفاسیر میں بھی ملتے ہیں. جی جی تو اگر ہم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ٹریول کو دیکھیں تو انہوں نے ٹریول کیا تھا، انٹر گلیکٹک ٹریول کیا تھا، جی جو جی کہ ایک مشرق کی سائڈ پہ گئے تھے، پھر وہ مغرب کی سائڈ پہ گئے تھے. جی جی. تو اگر ہم اس کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو میرے خیال میں تو اس حساب سے تو پھر ایلین بھی ایگزسٹ کرنے چاہیے، اور ملٹی یونیورس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، اور پھر ہر یونیورس میں بھی میرے خیال ارتھ ایگزسٹ کرتی ہے.
جی، جی، بالکل، بالکل ایسا ہی ہے۔ جو ملٹیورس کا کانسیپٹ ہے نا، وہ یہی ہے کہ نیبرنگ دیکھیے بیسیکلی جو مطلب تھا نا اس آیت کا کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ جتنی انٹرپریٹیشنز دی گئی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ میوچولی ایکسکلوسیو ہیں، وہ ایٹ دا سیم ٹائم ساری کریکٹ ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ ایک ہی آیت پہ ایک ہی وقت میں مختلف تعویلوں پہ پوری اتر سکتی ہے نا۔ جیسے آپ کا کانسیپٹ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ڈیفینیٹلی جیسے یاجوج ماجوج کا جو کانسیپٹ آئے گا وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک اور اسپیشی ہیں، وہ کسی اور یونیورس میں کسی اور ارتھ کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بھی ہمیں کلوز ملتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی آیت جو ہے وہ 7 کور آف دی ارتھ یا 7 کانٹیننٹ یا جو پینجیا کا کانسیپٹ ہے اس پہ بھی پوری اترتی ہے۔ تو بیسیکلی ایک آیت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مطلب وسعت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، کہ ایک آیت جو ہے وہ ملٹیپل تعویلوں یا مطلب پہ پورا اتر رہی ہے۔ جی جی صحیح ہے۔ آپ نے اسٹارٹ میں ہیومن ریس کی بات کی تھی کہ ہیومن سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے، ہومو سیپین، اور ان کے لیے آپ نے ایک اور ٹرم یوز کی تھی، مجھے بھول گئی ہے۔ نیاندرتھلز، جی نیاندرتھلز۔ جی، تو جو ایک حدیث ہے، نہیں ہے مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن اس میں یہ تھا کہ کافی سارے ہیومنز بنائے گئے تھے، ان کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کو چوز کیا گیا تھا۔ جی، وہ میرے خیال سے میری نظر سے گزری ہے وہ حدیث، لیکن ایک تھوڑی سی کریکشن میں یہاں کروں کہ جو میں نے ہومو سیپین کا ذکر کیا تھا وہ ہیومن بینگز نہیں ہے بیسیکلی۔ ہیومن بینگز اگر آپ دیکھیں نا تو میں نے سلائیڈ میں ایکسپلسٹلی اینڈ پہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام لکھا، یعنی کہ جو انسان کی تخلیق ہے وہ ایوولوشن کا پارٹ نہیں ہے، وہ تو قرآن میں ہمیں کلیئر اس کی انڈیکیشن ملتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اسکریچ سے جنت کے اندر ایک مٹی کا پتلا بنایا اور اس کے اندر پھر اپنی روح پھونکی اور جینیٹک کوڈز بنایا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ایوولوشن بتانے کا مطلب تھا نا، اگر آپ دیکھیں تو میں نے حضرت آدم کا نام اسی لیے ایکسپلسٹلی لکھا کہ جو بائبل میں ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے کہ وہ تقریباً 8,000 10,000 جو 1000 ایئرس پہلے وہاں پہ ہمیں ان کی سٹارٹنگ پوائنٹ ملتا ہے۔ اس سے پہلے جو نیانڈرتھلس کا کانسیپٹ ہے یا ہومو سیپینس کا کانسیپٹ ہے، وہ اسپیشیز ہیں یا وہ مخلوق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دیکھنے میں انسانوں کی طرح کافی ملتے جلتے تھے، بٹ وہ انسان نہیں تھے۔ ان کا جینیٹک کوڈ، ان کی مورفولوجی، ان کی فزیولوجی وہ بہت ڈفرینٹ تھی۔ جیسے میں نے اگزامپل دی کہ جو اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو بظاہر یہ انسانوں ہی کی شکل لگتی ہے، لیکن یہ انسان نہیں تھے، کیونکہ ان کے ہاں لینگویج کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، یہ اشاروں میں بات کرتے تھے یا بہت معدوم سی آوازیں نکال کے کمیونیکیٹ کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر لینگویج کا کانسیپٹ نہیں رکھا تھا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے کیس میں اگر آپ کو یاد ہو تو قرآن میں بار بار کہا گیا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، یعنی کہ لینگویج انٹروائن کی گئی، ہارڈ وائر کی گئی ہماری جینیٹک کوڈ کے اندر۔ تو پورا جینیٹک کوڈ ہی ڈفرینٹ ہے، ہم ایوولوشن کا پارٹ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ہسٹری بتائی گئی کہ کس طرح سے ایوالو ہوا، لیکن ایوولوشن نہیں ہے انسان کی، وہ تو بالکل اسکریچ سے انسان بنا ہے۔ یہ مطلب صحیح ہے۔ معدوم، یہ نسلیں ہیں یا جو کریچرز ہیں، یہ معدوم ہوئی، مطلب اللہ تعالیٰ نے بنائی، ان کو ختم کیا، پھر ایک نئی کریشن کی، پھر اس کو ختم کیا، اور وی آر دا بیسٹ کریشنز نا، مطلب گریجولی پھر اللہ تعالیٰ نے کریشنز کرتے کرتے اینڈ پہ آ کے جو انسان تھا وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عروج تھا۔ ہاں، تو پھر یہ بات صحیح ہوئی نا کہ ڈفرینٹ اسپیشیز بنائی گئی تھی ہیومن فارم میں، اس میں سے فائنسٹ جو تھے وہ اب ماڈرن ڈے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہاں جی، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جینیٹک کوڈ کا جو ریفرنس ہے ہو سکتا ہے وہ نیانڈرتھل سے ہی لیا ہو، لیکن اس کو فائن ٹیون کیا ہو، ٹھیک ہے، اپنے حساب سے اس میں جینیٹک جو آپ کہہ لیں جین ایکسپریشنز ہے وہ چینج کیے ہوں، ٹھیک ہے، بالکل ہی ڈفرینٹ کیا ہو۔ تو یہ واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایوولوشن کا پارٹ نہیں ہیں، لیکن جینیٹک کوڈ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے لیا ہوگا، مطلب پیچھے سے چیز چل رہی ہوگی۔ اور ان کے پروفس بھی ملتے ہیں باقی جو اسپیشیز ایگزسٹ کر رہی تھی پہلے، جی 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 ان بالکل، آپ سائنٹیفک پیپرز دیکھیں، آپ گوگل کریں، آپ کو ڈھیروں ڈھیر یہی نمبرز ملیں گے مور اور لیس، اور بہت ڈیٹیلڈ میں ملیں گے، بہت زیادہ ریسرچ ہے اس کے اوپر، جیولوجی کے اندر بھی اور ہسٹری کے اندر بھی اور ان ساری چیزوں میں۔ ہم، صحیح ہے۔ آپ نے ایلین اور سجین کا ذکر کیا تھا، اس میں اس پہ ڈفرینس پہ جو لکھا ہوا تھا وہ کہ ایک میں
रूहों को डेवलप किया जाता है ताकि वो जन्नत में जाएं, जी, जी। और लिखा हुआ था कि पनिश किया जाता है। तो ये मुझे समझ नहीं आता डिफरेंस दोनों में। देखिए ये एक एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि इल्लियीन के अंदर जन्नत में एक बहुत परफेक्ट नफ्स जाएगा ना, जो हर तरह से परफेक्ट होगा। तो हमें ये लगता है, मतलब कुछ मुफस्सिरीन को भी ये लगता है कि इल्लियीन के अंदर जो नफ्स को फाइनल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट बीइंग ना, तो इल्लियीन के अंदर जो है वो नफ्स को परफेक्ट किया जाएगा, और परफेक्ट करके जब वो जन्नत के काबिल होगा, डेवलप होगा, तो उसको भेजा जाएगा। सिज्जीन का मामला ये है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि अगर आपको हदीस में जैसे हमें कुछ मिलता है ना कि कुछ लोग जो हैं उनको उनका जो अमाल-नामे हैं वो शायद थोड़े-से ही उनका होगा, अल्लाह ताला बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे और उनको जो है वो जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सिज्जीन में, यानी कि कब्र के अज़ाब के बाद ही, यानी कि जब उनको पनिशमेंट मिल जाएगी कब्र की, तो शायद उनका नफ्स उस हद तक डेवलप हो जाएगा कि शायद उसके बाद डायरेक्ट उनको जन्नत में भेज दिया जाए। या फिर एक दूसरी इंटरप्रिटेशन ये मिलती है कि सिज्जीन के अंदर तो उनको वर्चुअल कब्र का अज़ाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद उसको दोज़ख के अंदर जो है वो फर्दर डेवलप किया जाएगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिस पे लोगों को थोड़ी हैरत भी हो सकती है और एतराज़ भी हो सकता है, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन में तो ये तक मिलता है कि ये अल्लाह ताला का करम है हम पे कि जब हम दुनिया में होते हैं तो हम एक रिपेंटेंस पे, एक दुआ पे अल्लाह ताला हमारे नफ्स को करेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हमारी डेथ होती है, तो हमारा नफ्स इस तरह से प्रोग्राम्ड हुआ है कि उसको दोज़ख की आग ही रीसेट कर सकती है, रीप्रोग्राम्ड कर सकती है, उसको दोबारा से जो है ना वो उस सेटिंग मोड में लेके आ सकती है, और वो जो टेम्परेचर है, ख़ास टेम्परेचर जिसको इवन टेम्परेचर भी उन्होंने कोट किया है कि 10 रेज़्ड टू पावर 38 केल्विन समथिंग लाइक दैट, कि उस टेम्परेचर में ही वो नफ्स रीसेट होगा और फिर वो जन्नत में जाने के काबिल होगा। तो जो सज़ा की रीज़न लोग देते हैं कि वो उस नफ्स की करेक्शन है, बेसिकली फैक्ट्री रीसेट है उसका वहाँ पे। अच्छा नाज़िया, वो लास्ट स्लाइड कीजिएगा काइंडली। इसमें जो, नहीं इससे पीछे, ये वाली। नहीं नहीं, आगे कीजिएगा, जिसमें वो पूरी डिटेल आ रही थी इलियन वाली स्लाइड में। लास्ट स्लाइड आई गेस वो। खैर मैं वैसे बता देता हूँ, उसमें आपने सेकंड लाइन पे लिखा हुआ था कि उनको पनिश किया जाता है। ये जो सेकंड पॉइंट है कि जी, सम जी। नफ्स फॉर द earthly sins, जी, जी, ये वाली। और फिर लिखा है कि जब वो रेजरेक्ट होंगे तो सिनलेस ह्यूमंस होंगे। तो इसका तो मतलब ये बन रहा है कि जो कब्र का अजाब होगा, उस अजाब की जी, वो ये सब पे रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे अभी मैंने बताया ना कि कुछ लोग कहते हैं कि जिनके कुछ माइनर सिन्स होंगे, या डिपेंड करता है कि हर बंदे का जो मामला होगा वो डिफरेंट होगा। तो एक राय ये मिलती है कि कुछ लोग जो हैं उनको जो है वो सिजीन के अंदर ही जब कब्र का अज़ाब मिलेगा, पनिशमेंट होगा, तो दैट वुड बी इनफ फॉर देम, और उनका नफ्स वहीं पे करेक्ट हो जाएगा और उसके बाद उनको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग डेफ़िनेटली कब्र के अज़ाब के बाद भी उनको अज़ाब मिलेगा, और वो हेल फायर होगी, जिसमें जिस्मानी और वर्चुअल दोनों अज़ाब मतलब दिए जाएँगे, और वहाँ पे उनकी नफ्स की करेक्शन होगी। तो ये दोनों इंटरप्रिटेशंस हमें मिलती हैं इसके। या सिनलेस का मतलब है कि जब नफ्स पूरी तरह करेक्ट हो जाएगा और तभी वो जन्नत में जा सकता है। तो इल्लीयीन के अंदर भी करेक्शन होगी, सिजीन के अंदर भी होगी, लेकिन सिजीन पे 2 स्टेज हो सकती है। कुछ लोग डायरेक्टली करेक्शन, माइनर करेक्शन की, कुछ लोग में भी माइनर करेक्शन की ज़रूरत हो, तो मतलब अज़ाब के बाद ही जो है वो उस फ़ॉर्म में आ जाएँ। क्योंकि ये कहते हैं ना कि ये प्रोग्राम्ड है, तो जितनी जल्दी डीबग होगा, उतनी जल्दी जो है वो डिपेंड करता है, हर बंदे का मामला डिफरेंट होगा। हाँ चलिए, ये तो इंटरप्रिटेशन है, इसमें तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। जी, 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 बिल्कुल ये इंटरप्रिटेशन है, इससे आप टोटली डिसएग्री भी कर सकते हैं। चलें एटलीस्ट कब्र के अजाब पे तो ये मुत्तफिक हैं हम लोग। हाँ, नहीं तो जी। कुछ इंटरप्रिटेशन में तो वो भी नहीं है ना। हुँ। आपने इसमें हाँ सिदरतुल मुंतहा का एक कंसेप्ट बताया था कि उसमें एक ट्री है, ट्री का आपने एक्सप्लेनेशन दी थी कि किस तरह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो मेराज के वाक़े में एक्सप्लेन किया था। तो उसमें आपने ये बताया था कि वहाँ से कमांड्स दी जाती हैं फरिश्तों को। जी, जी। इस पे एक मैं मैं एक एक हदीस भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैंने वो लिखी नहीं क्योंकि उसकी मुझे वेरिफ़िकेशन नहीं मिल सकी कहीं से, so दैट्स व्हाई आई हैवंट इंक्लूडेड इट। लेकिन उसमें कुछ मेरी नज़र से ये भी गुज़रा था कि जो लीव्स हैं ना इतने बड़े-बड़े सिदरतुल मुंतहा की,
تو وہ بیسیکلی یوزڈ مطلب ایک آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے انسیکٹس گرتے ہیں نا کسی چیز کے اوپر، تو ویسے اینجلز ور فالنگ آن دیٹ لیوز. تو بیسیکلی وہ لیوز جو تھے نا وہ انفارمیشن ٹرانسفر ہو رہی تھی اینجلز کے اندر، پروگرامڈ ہو رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ انفارمیشن تو وہ جا کے نہیں لیتے نا، کیونکہ دیر از اے ویل، ایک پردہ حائل ہے. تو یہ بیسیکلی سدرۃ المنتہا جو ہے سرور کہہ لیں، کمیونیکیشن سرور کہہ لیں، پورٹل کہہ رہے ہیں فار ٹریولنگ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے ٹریول کر کے گئے تھے. تو لیکن اس حدیث کی صحت کا مجھے نہیں آئیڈیا تھا، تو I haven't included، لیکن وہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے اس کے اندر. تو یہ ان دی فارم آف انرجی پھر ان کو ڈاٹا جی ٹرانسفر جی ہوتا ہے. بالکل، آپ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہہ لیں، آپ انرجی کہہ لیں. اور آپ کو دیکھیں انٹرسٹنگ بات ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی آتی تھی تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، وہ پسینہ آ جاتا تھا ان کو، مطلب سخت لگتا تھا ان کو ٹائم ان پہ. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک دل کے اوپر ایک کلام آ رہا ہے، اللہ نازل فرما رہا ہے، تو اس کو جسم پہ اتنا ایفیکٹ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی انرجی ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، کوئی الیکٹرو میگنیٹک ویوز آپ کی باڈی میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ کی ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے اس پرسپیکٹیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہی حساب جو ہے وہ شاید اوپر جو ہے، اور اس میں بلکہ تو ایک مفسر نے یہ بھی کہا کہ جو مہر نبوت ہوتی ہے وہ بیسیکلی ٹرانسفر پوائنٹ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ڈیٹا ٹرانسفر ہونا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، ہم اس کو فلی 100% اس پہ یقین ایمان تو نہیں لا سکتے، لیکن ایک پرسپیکٹیو دیا گیا کہ وہاں سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. اور اس لیے نبی پاک بلکہ ایک حدیث بھی ہے، شاید یہ واقعہ بھی ہے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی اتر رہی تھی اور ایک صحابی تھے، ان کی ٹانگ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگ تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری موت واقع ہو جائے گی، کہ اس قدر سخت وحی تھی. تو وہ نبی کی ذات اور نبی کی شان ہی ہے کہ وہ اس کو برداشت کر سکتے تھے، اس انرجی کو، یا وہ جو بھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں ان کو. تو اس طرح کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہمیں ملتے ہیں. صحیح ہے. چلے، کافی مزے کا سیشن تھا اور کافی نالجیبل سیشن تھا. جزاک اللہ خیر فار دی سیشن. ایک ہمارے پاس کوشچن ہے، اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ایک اور کوشچن بھی ہے. جی جی جس میں وہ پوچھ رہی ہیں کہ جو سبحان اللہ ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ جس طرح یہ اسی حدیث میں جو ہم نے پڑھی تھی نا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انگوٹھی ہے جو صحرا کے بیچ میں. جی جی. یہیں پہ جو سبحان اللہ کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، اگر آپ اس کو پلیز ایکسپلین کر سکیں، یہ ریکویسٹ آئی ہے. نہیں، میرے خیال سے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی، کیونکہ میرا اس پہ اتنا نہیں ہے. تو انٹل انلیس مجھے پتہ نہیں ہوگا تو آئی وڈ بیٹر ہولڈ مائی سیلف. تو اب بھی ہم گروپ میں شیئر کر دیں گے اس کو پڑھ کے، اس کو دیکھ کے، لیکن ابھی فی الحال ضرور میں نہیں کر پاؤں گی اس پہ. جی وہ کہہ رہی ہیں اٹ ہیز بین ایکسپلین آٹومیٹیکلی، لیکن ہم پھر اس پہ انشاءاللہ کام کر کے پھر ویل گیٹ بیک ٹو یو انشاءاللہ. سب جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. میری طرف سے چیٹ میں یہی کوسچنس تھے. بہت تھاٹ پرووکنگ اور انٹرسٹنگ سیشن تھا. آئی ہوپ کہ ہم اس سے انشاءاللہ کچھ سیکھ سکیں اور اپنے اعمال کو بھی بہتر کر سکیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اگر اور کوئی کوشچن نہیں ہے تو ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. میرے خیال اور کوئی کوشچن ہوا تو گروپ میں پوچھ لیں گے. جی ضرور. ٹھیک ہے. کافی آج کے سیشن میں بہت بہت چیزیں تھیں واقعی جو روڈ پہ کھڑی کر دیتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو ورچوائز کریں. تو ایسی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے نشانی اور ایسے اشارے دیے ہیں کہ جو ہم عام روزمرہ کی زندگی میں ہم ان کے اوپر غور نہیں کرتے. لیکن
बिल्कुल, so many lessons to हम learn. गौर भी नहीं करते नाज़िया, और हमारा काम सिर्फ मैच करना रह गया कि हम प्रूव करते हैं, अच्छा हाँ, कुरान में 1400 साल पहले था और साइंस ने अब प्रूव किया। बट वी आर नॉट द इनिशिएटर्स, वी आर नॉट द ड्राइवर्स। नॉन मुस्लिम्स ही रिसर्च करते हैं इस पे, और फिर हम उनकी रिसर्च को उठा के हम देखते हैं कि हाँ जी, कुरान में इसका रेफरेंस हमें मिलता है। तो आज के सेशन का एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये भी था कि एक एक थॉट दी जाए कि वी शुड बी ऑन द ड्राइविंग सीट, और इस किताब को बेस बना के हम अपने आज से अपनी सोच का, अपने एंगल चेंज करें, अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव आज चेंज करें। हम कस्टोडियन है इस बुक के, अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमारी किताब है, लेकिन हम उसको ड्यू प्लेस नहीं दे रहे जिस तरह से देना चाहिए। अल्लाह मियाँ हम सबको हरी आसानियाँ पैदा करे और हम सबको तौफ़ीक दे कि हम इसके इल्म से जो है वो फ़ायदा उठा सकें और इसको एक्सप्लोर कर सकें और इस किताबील का इल्म जो है वो पा सकें। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुबह।